میں اس وقت موجود ہوں جماعت اسلامی ہند کی ماہانہ پریس میٹ میں، اور بات کرتے ہیں انجینئر محمد سلیم صاحب سے کہ یہ پریس میٹ کس لیے رکھی گئی ہے۔ جی، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یونین بجٹ پیش ہوا ہے اس میں اقلیتوں کے لیے جو حصے داری ہے وہ 40% تک کم کر دی گئی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ہم ہر سال بجٹ کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس سال بھی ہم نے بجٹ کا جائزہ لیا ہے، انالیسس کیا ہے۔ کچھ جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ انکم ٹیکس میں کچھ ریلیف دیا گیا ہے، کچھ کیپٹل انویسٹمنٹ بڑھایا گیا ہے، خرچوں کو کم کرنے کی سرکار نے کچھ کوشش کی ہے۔ لیکن اوور آل جب پورے بجٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کمزور اور غریب طبقے کو اور عام جو بھارت کا ناگرک ہے اس کا دھیان نہیں رکھا گیا، بلکہ کارپوریٹس کا اور بڑے پونجی پتیوں کا اس میں زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ منریگا جیسی اسکیم میں کٹوتی کر دی گئی، سبسڈیز کم کر دی گئی، فوڈ پر، پیٹرولیم پر، فرٹیلائزر پر، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مائنورٹیز کے لیے جو 5,000 کروڑ کا بجٹ پچھلے سال کے بجٹ میں تھا اس کو ایک دم گھٹا کر 30% 3,000 کروڑ پر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو انڈیکیشن ہے یہ بہت ہی خطرناک انڈیکیشن نظر آتا ہے کہ آپ غریبوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، آپ عام لوگوں کو جن کو روزگار کی ضرورت ہے، جن کو مدد کی ضرورت ہے، ان کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور مائنورٹیز کو بھی نظر انداز کرنے کا آپ میسج دے رہے ہیں۔ تو آپ اس طرح کس طرح اس دیش کو آپ ترقی کے اس پر لے جائیں گے؟ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ مطلب کیا ہوتا تھا کہ اقلیتوں کے لیے جو مطلب سرمایہ کاری آتی ہے وہ واپس کر دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ بچ گئی ہے، اس کے بعد اس کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ اب پہلے ہی کم کر دیا گیا ہے تو اس میں ایسے میں کیا ہوگا اقلیتوں کا، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، اس کو ٹھیک کیا جانا چاہیے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ صرف بجٹ کا اعلان کرنا کافی نہیں ہے، وہ بجٹ خرچ بھی ہونا چاہیے، اور جو لوگ خرچ کرنے کا جو بیوروکریسی کا سسٹم ہے اس کو درست کرنا چاہیے، اور جو مائنورٹیز میں کمیونٹی کے گروپس ہیں ان کے ساتھ حکومت کو تال میل کر کے اس بجٹ کو لوگوں تک خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ تب ہوگا جب حکومت سیریس ہو اس بارے میں، اور جب حکومت جو ہے پوری گمبھیرتا سے اس کو لے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس بجٹ میں خاص طور سے یہ جو میسج دیا گیا ہے 5,000 کروڑ سے 3,000 کروڑ پر لا کر، یہ میسج اس ملک کے صرف مائنورٹیز کے لیے نہیں بلکہ اس ملک کی ترقی کے لیے بھی ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ جیسے کارپوریٹس سیکٹر ہیں وہاں پہ جو ہے اقلیتوں کو جس طرح سے مطلب ملازمتیں نہیں مل رہی ہے، یا جو غریب ہیں وہ اور زیادہ غریب ہوتا جا رہا ہے، اور جو چند لوگ ہیں جو امیر ہیں وہ اور زیادہ امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں، تو ایسے میں غریبوں کے لیے کیا آپ میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، ہم پہلے سے کہتے رہے ہیں کہ ہمارا ملک ہے وہ ایک بڑا ملک ہے، اس میں غریب لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ہمارا بجٹ ویلفیئر اسٹیٹ کے بجٹ کی طرح ہونا چاہیے۔ سوشل سیکٹر میں جو لوگوں کی ہیلپ کا جو سیکشن ہے، ایجوکیشن پر اور صحت پر اور لوگوں کی روزگار فراہم کرنے پر، غریب لوگوں کی مدد پر بڑا اماؤنٹ خرچ ہونا چاہیے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے اس بار وہ سب میں کٹوتی کی گئی۔ بابا رام دیو نے جس طرح سے ایک متنازع بیان دیا ہے خاص کر اسلام و مذہب کو لے کر کے، تو وہ بیان اس بیان کو آپ کس طرح سے لیتے ہیں؟ بہت افسوسناک ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے بیان جو لوگ دیتے ہیں جس سے سماج میں دوری پیدا ہو، دوسرے مذاہب کے درمیان ایک قسم کا نفرت بڑھتی ہو، ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ جوڈیشری سسٹم ہے جیسے ہندوستان کا، تو اس میں ججوں کی جو تقرری ہو رہی ہے وہ اس میں حکومت جو ہے اس چیز پر زور دے رہی ہے کہ جو تقرری ہے اس میں کالجم سسٹم نہیں ہونا چاہیے، وہ الگ طرح سے اپنے طریقے سے جو ہے اس کو تقرری کرنا چاہتی ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ایک مضبوط ڈیموکریسی کے لیے ججز کا انڈیپینڈنٹ ہونا اور سرکار کے انفلوئنس سے الگ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے،
اور اسی لیے کالجیم کا ہمارے یہاں جو سسٹم ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر سسٹم ہے، حالانکہ اس میں بھی اور امپرومنٹ کی گنجائش ہے۔ تو حکومت چاہتی ہے یا حکومت کے رویے سے نظر آتا ہے کہ وہ ججز کے اپوائنٹمنٹ میں اور زیادہ دخل دینا چاہتی ہے اور زیادہ اپنی مرضی اس میں چاہتی ہے، اپنی پسند کے ججز لانا چاہتی ہے، جو ایک ڈیموکریسی کے لیے بہت خطرناک رجحان ہے۔ ججز کا تقرر میرٹ کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اور کالجیم میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ایک بہتر طریقہ ہے